نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. میں احمدی ہوں جی. جی کون بول رہے ہیں؟ مقبول احمد ہوں، احمدی ہوں. بے شک سلام نہ کریں، آپ کا سلام کرنے سے پاکستان میں بڑی تباہی آ رہی ہے. اچھا، وہ آپ کی وجہ سے آ رہی تباہی؟ آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے نا. آپ کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تباہی پاکستان میں آ رہی آپ لوگ لا رہے ہیں کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ نے گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ نے ہاں، بات یہ ہے کہ آپ نے بہتان لگایا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر جی کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء سے افضل کہتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں. وہ غلام کہتے ہیں تو پھر نبی کیسے ہو گئے؟ دیکھیں آپ یہ ٹائم میں بددیانتی نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. حضرت اب آپ کے اخلاق تو یہی ہے نا جو نظر آ رہے ہیں کہ بددیانتی آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ سوال کریں تو آپ اس کو بددیانتی کہتے ہیں. میں یہ سوال کرنے لگا ہوں نا. میں نے سوال تو مجھے کرنا ہے. سوال کرنے کا حق تو میرا. آپ تو تبلیغ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، کیجئے سوال. سوال میرا یہ ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وہی عیسیٰ آئیں گے. نہ تو قرآن میں کہیں لکھا ہے اور نہ حدیث میں لکھا ہے کیا کہ وہی عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے. بات یہ کہ پچھلی دفعہ رانا مقبول صاحب آپ نے بھی کہا تھا، اور میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 بیان کی تھی، اور آپ نے کہا تھا سیالوی صاحب. بات سنی. اب سیالوی صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں اور اجماع سے بھی چلے گئے. میں اگلے پروگرام میں سیالوی صاحب کو لایا کہ سیالوی صاحب بات کیجیے گا آپ کے اوپر یہ رانا مقبول صاحب بہتان لگا رہے ہیں، تو جواب دیجیے. آپ کی کال نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا. آج سیالوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جو اس وقت بات کہی تھی آپ ان سے کر لیجیے گا. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کی بات کی تھی، کہول کا لفظ استعمال کیا تھا. آپ آئے بائیں شائیں کر رہے تھے، آپ کو اس کا قطعاً جواب نہیں آیا. اور آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بشارت ہے. قرآن مجید میں قطعاً ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا جو آپ نے بیان کیا. آپ پھر بددیانتی کر رہے ہیں. چلے خیر، آپ کہہ لیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن میرا کام تو یہ ہے نا وضاحت کرنا. دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. جی یہی آپ نے فرمایا نا کہ آیت نمبر 46 میں لکھا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب ان کی عمر 2045 سال ہو گئی. تو قرآن پاک کی روح سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح اچھا، یہ آپ نے جو عجیب بات کہی ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 2047 وہ آج زمین پر ہیں، جو ان کے جو تغیر و تبدل ہے جو ان کے اوپر وہ فوت ہو گئے جناب. میری بات سنیے گا. لیکن آپ 2040 سال کی بات کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کیا وہ اس زمین پر آ کر جس طرح یا سورج کی تپش آپ کے حساب سے یہ جو آپ کا نظریہ ہے یہ یہودیوں کا نظریہ ہے. اچھا، یہود کا نظریہ ہے کیا نبیوں کا آسمانوں پہ جانا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی بار بار تردید کرتا ہے. اب میں نے جو کہول دیکھیں، اب بات دوسری طرف نہیں لی جائیے. میں نے جب کہول کی بات کی اس پر اب رہیے نا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 پہ آئیے اور کہول کی بات کیجیے. کہول کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچائیں گے اور وہ جوانی میں اس بات کی گواہی دیں گے ادھیڑ عمر میں کہ مجھے صلیب پر موت. یا کہاں صلیب کا ذکر اس مقام پر سورہ 46 سے پہلے سورہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 46 آیت سے پہلے قرآن مجید میں کہیں مجھے سولی کا لفظ نکال دیں اور سولی کا تذکرہ نکال دیں. اچھا مقبول صاحب، بڑا ماجرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. وہ یہود اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف وفات دینے کا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید آپ نکال دیں نا. 46 آیت سے پہلے آپ آئیے آیات میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اس مقام پر کہیں ذکر ہے کہ وہ عیسائی پھانسی دیں گے؟ وہ تو بچپن کا تذکرہ، پھر جوانی کا تذکرہ، پھر آگے عمر کا ذکر ہے. یا بچپن کے تذکرے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قبلہ کا. اچھا مقبول صاحب اپنی بات سن لیں پہلے. آپ کی بات سنیں. ایک بات جو آپ بات کرتے اس کا جواب لے لیں پھر اگلی بات کریں. آپ نے ابھی کہا تھا کہ حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. یہ روحانی خزان میں دکھا رہا ہوں. بات کرنے دیں، یہ بددیانتی ہے. یہ روحانی خزان پڑھ لیں ذرا. آپ بہتان لگا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ مرزا صاحب کو روحانی خزان پڑھ لیں سکرین پہ. اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں یا پھر مرزا کو جھوٹا کہیں. 46 پہ بات رکھیں.
سورہ آل عمران کی آیت 46 پہ بات رکھیں. آپ بہتان لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں. مقبول صاحب آپ نے کہا تھا حدیث دکھائیں, میں یہ حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں. میری بات پہلے آپ قبولہ پہ پوری ہونے دیں. یہ پہلے آپ نے حدیث کی بات کی تھی, آپ نے حدیث سے بات شروع کی تھی کہ حدیث کوئی نہیں ہے. یہ روحانی خزان پڑھیں. بات پوری ہونے دیں. میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے روحانی خزان کا جو صفحہ پڑھ لیں, اس کے بعد گھنٹہ آپ سے بات کریں گے. جواب دینے کا میرا آپ نے سوال کیا تھا کہ حدیث میں نہیں ہے, آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے کہا تھا حدیث میں نہیں ہے, میں یہ جواب دے رہا ہوں. یہ سکرین پر دیکھیں روحانی خزان میں سوال کر لینے دیں پھر جواب دیجیے گا. آپ نے سوال کیا ہے کہ حدیث دکھائیں. آپ مجھے سوال تو کر لینے دیں. آپ نے کوئی میرا سوال سنا ہی نہیں ہے ابھی تک. اچھا کریں سوال. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کوئی بات کہیں ٹکنا ہی نہیں ہے, جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہی نہیں میں آپ ہیں. کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. قبولہ پہ جو بات آپ نے فرمائی کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے, تو ادھیڑ عمر میں انہوں نے بات کی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت کیا کہ میں زندہ ہوں اور مجھے وفات نہیں دی گئی. مجھے وفات اللہ تعالیٰ دے گا, یہود نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہی دے گا نا. ہاں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. بالکل یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات دے گا. اس کا اقرار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا. کیا وہ اقرار ذرا بتائیں. کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی, پوری آیت پڑھیں. اس کے بعد تو ان کے اوپر گواہ تھا. پوری آیت پڑھیں. پوری اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا تو ہوں. نے مجھے اٹھا لیا, جب تو نے مجھے بلا لیا. یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ وفات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 آپ چھوڑ گئے نا مقبول صاحب. یہاں آپ کی بات نہیں بنی. اب سورہ مائدہ پہ چلے گئے نا, اس پہ بات کیجیے. سورہ مائدہ میں ابھی اس مقام پہ میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ آیت نمبر 46 سے پہلے جو آپ کی سوچ اور جو آپ قیاس کر رہے ہیں, مجھے اس مقام پر قرآن سے نکال دیجیے. زیادتی نہ کریں, زیادتی نہ کریں. سورہ مائدہ کی آیت کیا بتائی تھی؟ زیادتی نہ کریں, میرا ٹائم خراب نہ کریں آپ. جی کریں بات. لیکن سورہ 46 کی آپ نے بات پوچھی کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. ادھیڑ عمر میں انہوں نے بات کی, وہ جوان ہوئے, وہ ادھیڑ عمر میں گئے, وہ بوڑھے ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ پنگوڑے میں بات کرنا تو کمال اور تعجب کی بات ہے. ادھیڑ عمر میں بات کرنا اور کلام کرنا کہاں تعجب کی بات ہے. ادھیڑ عمر میں آپ بھی بات کر رہے ہیں, دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے جو کہا تھا کہ یہاں اس مقام پر ہے, یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے. میرے سامنے قرآن پاک ہے. یا آپ کوئی ایک آیت نکال دیں کہ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے. آپ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں نا, اپنی عقل اور عقل ناقص کے مطابق بات کر رہے ہیں. میں قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں. یہاں اس مقام پر مجھے بتائیے نا, یہاں پر جو ہے آیت نمبر 40 کے پیچھے کہاں ذکر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یا سولی کا کہاں ذکر ہے اس مقام پر؟ دیکھیں, جب آپ لا الہ سے آگے نہیں چلیں گے تو اللہ کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جب آپ آیت 46 سے آگے سورۃ النساء کے نہیں پڑھیں گے, سورہ مائدہ, پھر آپ یہ کیجئے, پھر آپ یہ نہیں, آپ ایسا کیجئے نا, ادھر بھی چلتے ہیں. پہلے آپ یہ تو مانیے کہ آپ نے پچھلے, دیکھیں میں ادھر بھی چلتا ہوں, آپ پہلے یہ مانیے کہ جو آپ نے بات کی تھی وہ مقصود آپ کا یہاں سے پورا نہیں ہو رہا. یہ تسلیم کیجیے. آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہاں اب آپ کا جو عقیدہ ہے وہ سوچ ہے, یہاں اس کو یہاں سے تقویت نہیں مل رہی, اب آپ کو سورہ مائدہ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. یہ تسلیم کر لیجئے یہاں پر, اور پھر ہم سورہ مائدہ کی طرف چلیں گے. میری بات سنیں کہ ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. لیکن اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں سورہ آل عمران میں یہ مفہوم شاہ صاحب یہ نکل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جانے والا تھا, اور اللہ پاک نے کہا عیسیٰ تو سولی پر نہیں چڑھے گا اور میں تجھ سے ادھیڑ عمر میں گفتگو کرواؤں گا. یہ مضمون مجھے یہاں سورہ آل عمران کے اس مقام سے نکال دیجیے. پہلے گزر چکا سورہ آل عمران کے اس مقام سے مجھے یہ مفہوم نکال دیجیے. اس وقت آپ نے چیلنج کیا تھا مجھے. سورہ آل عمران بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں وفات کے بعد نازل ہوئی ہے. بعد نازل ہوئی ہے, لیکن جب یہ اس وقت صورتیں ان کی وفات کے بعد نازل ہوئی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ذکر جو ہو رہا ہے یہاں پر کس مقام کا ذکر ہو رہا ہے؟
جب حضرت مریم جو ہے ان کے آپ بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کلام اس وقت ہو رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کھول کے دیکھیں اور خود سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. سوال یہ ہے، یہ آپ کی بددیانتی ہے، علمی بددیانتی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں علمی بددیانتی کس کی ہے، میری آپ بات غور سے سن لیجیے. ابھی آپ نے کتنا بڑا غلط بیانی کا تذکرہ کیا. یا لازمی بات ہے کہ قرآن بات کا جواب دیں گے تو پھر میں کال کینسل کر کے ٹی وی بند کر دوں گا. چلے آپ کی مرضی ہے، بند کریں یا کھولیں، ہم آپ کو کون سا جبرن کہہ رہے ہیں، گزاری ہے. لیکن آپ مقبول صاحب یا تو آپ سنیں، آپ سوال کریں، جواب نہیں دینا چاہ رہے. آپ سوال کریں اور اس کے بعد کال بند کر دیں، ہم جواب دیں گے. دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی گمراہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. چلے بچہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا صرف آپ لوگوں کے تعلیم کی وجہ سے. گھر گھر میں جوا ہے، گھر گھر میں پستول ہے، دہشت گردی ہے، آپ لوگوں کی تعلیم کی وجہ سے. اچھا ہاں جی. اور بھی بات، جب تک آپ لوگوں کو قرآن پاک سمجھ میں نہیں دیں گے. اب دیکھیے نا رانا مقبول صاحب، جب آپ کو قرآن مجید کی آیا، اب وہ عورتوں کی طرح تانے شروع ہو گئے، جیسے عورتیں نہیں سٹھنیاں دیتی. نہیں بات سنیں نا، جیسے وہ عورتیں ہوتی ہیں نا، اب وہ اور ان کو دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر ایک گالی گلوچ پر ہو جاتی ہے. تو اب یہ عورتوں والا طریقہ چھوڑے نا، اب آئے نا مردوں کی طرح بات کریں. اب بددیانت کرنا اور یہ کہنا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ علیحدہ موضوع ہے، آپ اس موضوع پہ بات کریں. تابوت میں آپ کیلے ٹھوکتے آ رہے ہیں، آپ کے اپنے کتنے تابوت اٹھ چکے. چلے موت تو ایک دن آنی ہے نا، جیسے بھی آ جائے گی موت تو آئے گی. ہاں تو موت سے ڈر رہے ہیں آپ، ہم کب بھاگنے والے، موت جب ہمیں بھی آئے گی. وہ پھیل رہی ہے. ہمارے بزرگ تو وہ تھے جو سولی کو اپنے گلے میں فخریہ چوم کر ڈالا کرتے تھے، سمجھ آئی بات کی، کربلا میں جا کر نیزے کی نوک پہ قرآن سنانے والے تھے. اب آپ ہمیں موت سے نہ ڈرائیں، موت تو ایک دن آنی، اس کو چھوڑے، کون مر گیا کون زندہ ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم بہتان لگا رہے ہیں. ہم موت سے نہیں ڈرتے. اچھا آپ اللہ تعالیٰ پر یہ لگا رہے ہیں، میری بات سن لیں. جی یہی میرا سوال ہے. اچھا، پہلے آپ نے کہا کہ نبی کریم پر بہتان لگایا ہے، پر بہتان لگا رہے ہیں. پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ مدد نہیں کی اور اللہ تعالیٰ یہود سے ڈر گیا اور اپنے نبی کو مشن سے واپس بلا لیا. آپ واپس نہیں جاتے میری کال کاٹ کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہود سے ڈر کے نبی کو واپس بلا لیا. یہ آپ شرم کی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، اور پھر آپ نبی پاک کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وہی عیسیٰ واپس آئیں گے، جبکہ حدیث میں عیسیٰ مسیح کے 2 حلیے بیان کیے گئے. ایک عیسیٰ وہ جو جن کا معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا گیا، اور ایک عیسیٰ وہ جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا. دونوں کے حلیے الگ ہیں، دونوں کے رنگ الگ ہیں، دونوں کے بالوں کا سٹائل الگ ہے. نہیں، وہ سٹائل مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. یہ احادیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں درج ہے. کیا آپ ان کتابوں کو بھی آپ اسی طرح کر دیں گے جس طرح کہ اب عیسائی قرآن پاک کو جلاتے ہیں، آپ خود ان کو اجازت اچھا دیں گے کہ بخاری اب بات آپ مقبول صاحب، بات یہ ہے کہ اب آپ علمی بات کریں، اب تانے دینا چھوڑیں، کوئی علمی بات ہے تو وہ کریں. اب قرآن مجید اب سورہ آل عمران نکالیں، جواب دیں اس کا. جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. چلے بہت شکریہ. اب آپ تو تانا زنی پر آ گئے نا، پاکستان میں یہ ہو گیا. دیکھیں نا، یہی تو آپ کا ظلم ہے کہ آج 140 مسافر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس پر غم کا اظہار کریں، تو موت تو آنی ہے نا، کوئی اور نہیں مرتے. لاہور میں ان کا ہوا تھا، ہم نے باقاعدہ اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ انسان ہی جانے، جو بھی ہے انسان ہے. اب آپ بجائے نوست کی وجہ سے ہوا تھا. اب بجائے وہ جو بیچارے جو وہاں پر جہاز کریش ہوا ان سے غم کا اظہار کرتے، اب کتنے ہمدرد انسانیت کے آج ہمیں پتہ چلا. اب غم کا اظہار کرتے، اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو تانا زنی کر کے، وہ تو کسی کا بھی جہاز کریش، کہ امریکن کا جہاز کریش نہیں ہوتا، کسی اور یورپ والوں کا جہاز اڑتا ہے تو کیا وہ جہاز کریش نہیں ہوتے؟ تو موت تو ایک دن آنی ہے. اچھا، پھر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، جہان میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کربلا میں 72 تن شہید ہو گئے، تو آپ لوگوں کے خیال میں تو وہاں پر
कैसी आप बचगाना बात करते हैं और जो शहीद हो जाते हैं और किस मामले में उनको अजीमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। आज भी वो मुसाफिर हैं, कराची से उड़े हैं, जहाज खराब हुआ है या कोई मामला हुआ है और उसके मौके पर जो है वो जहाज क्रैश हो गया। आपको अगर आप हमदर्द होते, पाकिस्तान से आपकी कोई हमदर्दी होती तो आप उसका हमदर्दाना इजहार करते। आप उसको तानो तशनी और पूरी कौम को मुर्दे इल्जाम लगा रहे हैं। तो किसी और मुल्क का जो है जहाज क्रैश हो जाएगा जब, तो उस वक्त भी आप कहेंगे कि इंसान ही ऐसे थे, इस वजह से इनके साथ ऐसा होना चाहिए। जो गैर होते हैं उनका रवैया यही होता है जो आज आपने किया।